بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرے واجب القدر سامعین مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج یکم ماہ محرم ہے اور ہماری بحث، ہمارا درس جو تھا وہ تھا عزاداری حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام اور انبیاء کا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا اور ان کی عزاداری منانے کا بارے میں کچھ بتاؤں۔ مومنین، دیکھیں کتاب در السمین کے مصنف فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے جس پیغمبر کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا تذکر کیا وہ آدم علیہ السلام تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر اسماء ائمہ علیہ السلام اور پیغمبر کا نام دیکھا تو اس ٹائم جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم کو کہا کہ ان کو پڑھیں، یا حمید بحق محمد، یا علا بحق علی علیہ السلام، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان اسماء کو پڑھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر امام حسین علیہ السلام کا نام آیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، دل غمگین ہو گیا۔ تو جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ میں نے جب امام حسین علیہ السلام کے نام پر آیا، جب اس کا نام اپنی زبان پر لیا تو میری آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا، میرا دل غمگین ہو گیا، غم زدہ ہو گیا، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ماجرا یہ ہے، یہ واقعہ یہ ہے کہ آپ میں سے ایک آخری نبی جس کا بیٹا حسین کو کربلا میں عاشورہ کے دن 10 محرم کو شہید کیا جائے گا، اس پر اتنی مصیبتیں ٹوٹیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے اور دنیا کی ہر مصیبت اس کے سامنے حقیر ہوگی، اس کے سامنے کچھ نہ ہوگی۔ وہ مصیبتیں جو امام حسین علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں گی اس کے سامنے کچھ نہ ہوگی۔ تو حضرت آدم پوچھنے لگے وہ مصیبتیں ہوں گی کون سی اور اس پر کرنے والا کون ہوگا؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں وہ مصیبتیں جو امام حسین علیہ السلام پر ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ بے یار و تنہا کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، دمبے کی طرح اس کو پوشت گردن ذبح کر دیا جائے گا، 3 دن پیاسا شہید کیا جائے گا، اور وہ جب سوال کرے گا اس کے سوال میں فقط جواب تلواروں سے اور تیروں سے دیا جائے گا، اور اس کی اہل عیال کو
ان کے اموال کو غارت کر دیا جائے گا، ان کے اہل و عیال کا پردہ چھین لیا جائے گا، ان کی چادریں چھین لی جائیں گی اور ان کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ سے شام شہر و شہر پھرایا جائے گا۔ جب یہ ماجرا، یہ واقعہ سنا اور جبرائیل نے کہا یہ واقعہ ہے آپ کے بیٹے پر جو ظلم ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، سختیاں ہوں گی، وہ یہ ہے کہ وہ پکارتا رہے گا، حل من ناصر ینصر کی صدا دے گا، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اس کے سب مددگار، اس کے بیٹوں کو، اس کے صحابیوں کو، اس کے مدد کرنے والوں کو، اس کے بھائیوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل اور حضرت آدم رونے لگے۔ تو روایات کہتی ہیں بھی ایسے رونے لگے، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گئے۔ روایات میں ملتا ہے امام حسین کے اس مصائب سننے اور حضرت جبرائیل کے بیان کرنے سے دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت آدم ایسے رونے لگے جیسے کسی باپ کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے، جیسے اس کا باپ کا نوجوان بیٹا چلا جائے اور اسے رونے کے علاوہ کچھ اور نہیں محسوس ہوتا، دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ ایسے رونے لگے امام حسین کے غم میں، ان کی عزاداری پر، ان کی مصیبتوں پر عزاداری کرنے لگے۔ تو حضرت آدم پوچھنے لگے حضرت جبرائیل سے، اے جبرائیل یہ بتا اس کو قتل کون کرے گا، اس کو شہید کون کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یزید ہوگا، اس کا نام یزید ہے جو تیرے فرزند کو شہید کرے گا۔ جب اور واقعہ ملتا ہے جب حضرت آدم کا سرزمین کربلا پہ پہنچے تو ان کا پاؤں پھسل گیا، تو ان کی پیشانی زخمی ہو گئی، تو بارگاہ خداوندی میں ہاتھ بلند کر کے کہا اے بار الہ، مجھ سے کون سا ظلم سرزد ہوا ہے جو مجھے اتنی سزا مل رہی ہے؟ تو خداوند کا جواب آیا، جواب ملا، تجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، بلکہ جس زمین پر تو ہے اس سرزمین کا نام کربلا ہے، جس سرزمین پر تیرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا، جس کو دمبے کی طرح ذبح کر دیا جائے گا، تیرا خون اس خون کے ساتھ مل رہا ہے، جس کو 10 عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا جائے گا، تیرا خون اس وجہ سے گرا ہے تاکہ تو بھی اس کے غم میں شریک ہو سکے اور اس کے دکھوں میں شریک ہو سکے، ان کے دکھ کے ساتھ تیرا بھی دکھ مل سکے، ان کے غم کے ساتھ تیرا بھی غم مل سکے۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے یزید ملعون پر لعنتیں بھیجی، اور ایک نبی ہے جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے لگے۔ نہر فرات کے کنارے حضرت اسماعیل اپنے حیوانوں جانوروں کو چرانے میں مصروف اور مشغول تھے۔ ایک دن ان کے چرواہے نے کہا کہ کچھ دن سے جانور حیوان نہر فرات کا پانی نہیں پی رہی، تو اس وقت حضرت اسماعیل نے خداوند سے اس کی سبب، اس کا وجہ پوچھی، تو جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اس کی سبب، اس کا وجہ خود تم اپنے حیوانوں سے پوچھ لو، جانوروں سے پوچھ لو، وہ خود تمہیں بتائیں گے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زبان میں پوچھا کیا وجہ ہے، اور فصیح زبان میں
جانوروں نے حضرت اسماعیل کو جواب دیا، کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ عاشورہ کے دن آپ کے فرزند کو حسین کو 3 دن پیاسا کر دیا جائے گا۔ اس نہر فرات کے قریب کنارے نہر فرات میں پانی ہونے کے باوجود بھی وہ 3 دن پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہم ان کے غم میں، ان کے دکھ، ان کی سختیوں کے شریک ہونا چاہتے ہیں، اور ہم بھی کچھ دنوں سے پانی نہیں پی رہے۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل رونے لگے، گریہ کرنے لگے، عزاداری امام حسین کو منایا۔ تو وہ حیوان کہہ رہے ہیں ہم ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب رونے لگے اور کہا، جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ بتا اس کو، میرے بیٹے کو شہید کرنے والا کون ہوگا؟ تو جبریل نے کہا اس کا نام یزید ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اس یزید ملعون پر زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوقات لعنت کرے گی، اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس یزید ملعون پر لعنت کی۔ عزادارو مومنین، یہ تھی انبیاء کا گریہ کرنا، حضرت جبریل کا گریہ کرنا۔ یہ کئی سو سال حضرت امام حسین کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر فقط انسانوں نے نہیں بلکہ زمین آسمان کی تمام مخلوق نے عزاداری منائی۔ انسان ہو، جمادات ہو، درخت ہو، کوئی چیز بھی ہو زمین آسمان میں، جو چیز موجود ہے، امام حسین علیہ السلام پر اس نے گریہ کیا، عزاداری منائی۔ اب یہ مہینہ وہ مہینہ جو عزاداری کا مہینہ ہے، ہمیں بھی عزادار امام حسین بننا چاہیے۔ اس میں فخر ہے کہ عزادار امام حسین ہے جن کی انبیاء نے عزاداری کی، جس کے نانے نے بھی عزاداری کی، فرشتوں نے بھی عزاداری کی۔ ہمیں بھی فخر ہے اس امام کا عزادار بننے کی، اور عزادار بھی ایسا ہونا چاہیے جو دیانتدار ہو، ایماندار ہو، اہل بیت علیہ السلام کے امر کے تابع ہو، خداوندی کے حکم پر لبیک کہنے والا ہو، نمازی ہو، امر بالمعروف انجام دینے والا ہو، نہی عن منکر ہو، نیک کام انجام کرنے والا ہو، برے کاموں سے روکنے والا ہو، خود بھی روکے، دوسروں سے بھی تاکید کرے، درخواست کرے ان کو روکنے کی۔ عزادارو، وہ عزادار نہیں جو نمازی نہیں، وہ نمازی نہیں جو عزادار نہیں، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہے۔ عزاداری، نماز، یہ دونوں کا آپس میں ایک رابطہ ہے۔ دیکھیں مومنین، خدا نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کا، کیونکہ یہ عزاداری امام حسین ایک ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ ان کی عزاداری کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں جو ہماری جد اہل بیت علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کر کے عزاداری مناتے ہیں، جو بھی عزادار ان کی عزاداری مناتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب محشر والے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ایسے اٹھائے جائے گا جیسے آج اپنی ماں کے شکم سے باہر آیا ہو، آج اس دنیا میں پیدا ہوا ہو۔ تو عزادار بھی ہے وہ ہونا چاہیے جو صاف دل کا ہو، نیت خالص رکھتا ہو، عزاداری کو انجام دے تو خالصاً نیت پاک ہو کر، باوضو ہو کر، نمازی، واجبات ادا کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو۔
کیونکہ کربلا کا پیغام بھی یہی ہے، درس یہی ہے، کیونکہ اہل و عیال کو لے کر امام جو مدینہ سے کربلا میں آئے فقط دین و بقائے اور دین و بقائے نماز کے لیے آئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز تو شہید ہو گئی کربلا میں، یہ ان کا غلط نظریہ ہے کہ کربلا میں نماز شہید ہو گئی، بلکہ نماز کو بقا کی اس امام حسین علیہ السلام نے۔ وہ امام حسین جس نے نانا کی رسالت، اللہ کے دین اور انبیاء کی محنت کو بچایا، ان کی محنت کو پامال ہونے سے بچایا، وہ ہے حسین۔ ان کا عزادار بننے پر ہمیں فخر ہے، اور عزادار بھی ہو تو وہ ایسا ہو جسے ہم بھی فخر کریں، اپنے امام حسین علیہ السلام کو کہتے بھی ہیں وہ ہمارے امام ہیں، اور ان کو بھی فخر ہونا چاہیے، یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے عزادار، یہ ہے ہمارے حسینی، ان کو بھی فخر کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا کروں گا کہ یہ ماہ محرم میں خداوند ہمیں صحیح معنی عزادار امام حسین علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلوصتاً عزادار امام حسین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔